علیہ وآلہ وسلم۔ ایک برائی ہمارے معاشرے میں، برائی بھی ہے، گناہ بھی ہے، بڑی عام ہے، جس سے نفرتیں بھی پھیلتی ہیں، تانے دینا، ٹانٹ جسے کہتے ہیں۔ بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوا، جہیز کیوں نہیں لائی، ساس کے تانوں سے تنگ آ کر ماں نے بچیوں سمیت زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ یہ ایک خبر تھی۔ اہل محلہ کے مطابق 30 سالہ خاتون کو جہیز نہ لانے اور بیٹیوں کی پیدائش پر آئے روز لڑائی جھگڑوں کا سامنا تھا۔ اس ساس کی جانب سے شوہر کی دوسری شادی کرانے کی دھمکی پر بھی شدید خوف کا شکار تھی۔ پولیس نے واقعہ کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی۔ یہ خبریں نیوز میں اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی آتی رہتی ہیں۔ ہم کئی کام وہ کرتے ہیں جس سے دوسروں کی زندگی میں راحتیں اور آسانیاں آتی ہیں۔ مثلا ہم کسی سے ہمدردی کے 2 بول بول لیتے ہیں، اگلے کی زندگی میں راحت آ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ 2 بول بولنے سے حوصلہ افزائی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، پریشان حال دکھیاری کی مدد کرنا، کسی کا پیارا دنیا سے چلا گیا اسے تعزیت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ایسے کام ہیں جس سے اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو بولنا زبان سے 2-4 جملے بولنے ہوتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کر لینا، حال احوال پوچھ لینا، خبر گیری رکھنا۔ ہم فون کرتے ہیں تو کسی کام کے لیے کرتے ہیں، بغیر کام کے بھی کال کر لینی چاہیے، واٹس ایپ حال احوال پوچھنے کے لیے بھی کر لینا چاہیے، ورنہ تو آج کل صرف کوئی کال یا میسج آئے تو اگلا یہی سمجھتے ہیں کوئی مطلب ہوگا، کوئی کام ہوگا، فلاں کی مس کال تھی، کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ ذہن ایسا بن گیا کہ بغیر کام کے تو کال کو کرتے ہی نہیں ہے، نہ کوئی واٹس ایپ کرتا ہے نہ میسج کرتا ہے، کام ہی ہوگا تو کرے گا، پر بغیر کام کے بھی کر لینا چاہیے، محبت بڑھانے کے لیے، اگلے کی حوصلہ افزائی کے لیے، کہ میں نے صرف آپ کا حال پوچھنے کے لیے میسج کیا، صرف آپ کا حال پوچھنے کے لیے میں نے کال کیا، آپ کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بہت سارے کام ہیں جس میں ہم دوسروں کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کام وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں جس سے تکلیفیں بڑھتی ہیں لوگوں کی، ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا کتنا مشکل میں آ جائے گا، کتنی تکلیف میں آ جائے گا۔ کسی کو جھاڑنا، مارنا، بے عزت کرنا، گھورنا، حوصلہ شکنی کرنا، بات بات پر تانے دینا، تو یہ تانے دینا یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ مختلف خبریں آتی رہتی ہیں جس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے تانے دینا۔ کوئی خودکشی کر لیتا ہے اس تانے دینے کی وجہ سے، کوئی ہر وقت ٹینشن کا شکار رہتا ہے تانوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے تانے دینے سے منع فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اسلامی معاشرے کے حسن کو داغدار کرنے والی اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری تانا دینا بھی ہے۔ پنکھا بند کر دیا۔ تانا دینا بھی یہ ایک کمزوری ہے، کمزوریوں میں سے ہے، ایک بری چیز ہے۔ دنیا میں بسنے والی مختلف قوموں، قبیلوں اور برادریوں میں اردو، انگلش، عربی، سندھی، پنجابی، ہندی، میمنی، گجراتی، جتنی بھی دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنی ہی قسم کے طرح طرح تانے بھی ہیں۔ ہر زبان کے اپنے، پنجابی میں اپنے تانے ہیں، اردو کے اپنے اپنے تانے، ہر زبان کے تانے، بلکہ اس کے لیے بنے بنائے محاورے بھی رہے جائے۔ کسی بوڑھے ہونے کا کسی کو تانا دینا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اب یہ بنا بنائے محاورہ ہے، کوٹیشن، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، مطلب یہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، اب بھی یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی کام کرنے کا بول دے تو جواب ملتا ہے تمہارے پاؤں میں مہندی لگی ہے۔ ہمیں کوئی کام کا کہتے ہیں، ہم اسے ایک تانے کے طور پہ کہے گے تمہارے تیرے پاؤں میں مہندی لگی ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے خود نہیں کر سکتا، ابھی ایک بنا بنا ایک محاورہ ہے۔ کسی کی ہمدردی میں رونے والے کو تانا ملتا ہے کہ مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی علماء کرام بھی اگر بیان میں رو پڑے تو ان کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے کہ مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ ایسے ڈھیٹ ہو چکے ہیں اور اتنے بے باک ہو چکے ہیں لوگ۔ کوئی دعا میں رو رہا ہوگا اسے بھی اس طرح کی کہ یہ مگر مچھ کے آنسو رو رہے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بولتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو،
اب جملہ تو یہ بنا بنایا اور محاورہ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں کچھ ہوں تو کچھ نہیں ہے، تو کس کھیل کی مولی ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ اسی طرح چھوٹی عمر والا سمجھانے کی کوشش کرے تو تانا ملتا ہے کہ چمٹی کے اوپر نکل آئیں۔ اب یہ تانا ہے، کتنا اگلے کو تکلیف پہنچتی ہے، چمٹی تو چھوٹا ہو کے، مجھ سے کم تر ہو کے، منصب میں چھوٹا یا عمر میں چھوٹا یا کسی بھی حوالے سے میری قوم یہ ہے، تو چھوٹی قوم کا ہے، اور چمٹی کے اوپر نکل، اگلے کو چمٹی سمجھنا، خود کو کچھ بڑا سمجھنا، اس کے پیچھے پورا تکبر چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی ترقی کے لیے آئیڈیا پیش کرے، اسے کہنا ایک خیالی پلاؤ پکانے والا ہے، وہ بتائیں تو یوں کر لے، ترقی ہوگی، اتنا کمائے گا، یہ عہدہ ملے گا، یہ کچھ ملے گا، خیالی پلاؤ۔ اسی طرح بے روزگار کو اکثر یہ تانے سننا پڑتے ہیں کہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ اب گھر میں عموماً بے روزگار بچوں کو یا جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا اس کو یہ تانے مل رہے ہوتے ہیں۔ جو سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہو اسے کہنا کہ کنجوس مکھی چوس، یہ تانا دینا۔ اب تصور کیجئے کہ اگر اسی قسم کے تانے کوئی ہمیں دے، کیسا لگے گا؟ تکلیف ہوگی، برا لگے گا، دل آزاری ہوگی، چہرہ کیا خوشی سے کھل اٹھتا ہے جب ہمیں کوئی تانا دیتا ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں یا مرجھا جاتے ہیں۔ اسی طرح یہی تکلیف دوسروں کو بھی ہوتی ہے جب ہم کو زبان سے ایک جملہ بنا بنایا جو ہوتا ہے، ایک جملہ یا آدھی لائن کا ہی ہوتا ہے، ایک محاورہ ہوتا ہے۔ اب ہر زبان کے محاورے ہیں، وہ محاورے بول کے ہم اگلے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اگلے کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔ مختلف قسم کے تانے، افسوس کے رنگ رنگ کے تانے مختلف انداز سے دیے جاتے ہیں۔ غربت کا تانا دیا جاتا ہے، رنگ کالا اس کا تانا دیا جاتا ہے، قد چھوٹا کسی کا اس کو تانے دیے جاتے ہیں، بزدلی کا تانا، ڈرپوک ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، اولاد پیدا نہ ہونے پر تانے دیے جاتے ہیں، آمدنی کم ہونے کا تانا ہوتا ہے، کوئی سستے کپڑے پہن لے اس کا تانا ہوتا ہے، ان پڑھ اور جاہل ہونے کا تانا ہے، منحوس ہونے کا تانا ہے، اس کی شکل صبح صبح دیکھ لیں سارا دن خراب گزرتا ہے، جاسوسی کا تانا، چغل خوری کا تانا، اسی طرح دیر سے رابطہ کرنے پر بھول جانے کا تانا، رشتہ نہ ہونے کا تانا، طلاق یافتہ ہونے کا تانا، موٹاپے کا تانا، لمبا ہو تو تانا، بہو کو گھریلو کام کاج نہ آنے کا تانا، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، آئے دن تانے سننے پڑتے ہیں اس کو۔ کسی شاگرد سے غلطی ہو جائے تو تانا کہ تمہارے استاد نے یہی سکھایا تھا، مرید سے غلطی ہو جائے تو تانا کہ تمہارے پیر نے یہی تربیت کی ہے، کسی تنظیم یا تحریک سے وابستہ فرد سے غلطی ہو جائے اب اس تحریک کو چلانے والوں کو تانے دینا کہ تم فلاں تحریک سے وابستہ ہو، یہ تعلیم تمہیں دیتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، تحریک اچھی ہوگی لیکن فرد واحد نے غلطی کی ہے تو اس کا جرم ہے، اس بندے کی غلطی ہے، تحریک کو برا بھلا کہنا۔ اسی طرح تحریک کو چلانے والوں کو تانے دینا۔ ایک مسجد کے امام صاحب کو ان کی زوجہ کی وساطت سے کسی خاتون کا پیغام ملا کہ میرے شوہر 5 وقت کی نماز اور جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن گھر پہ جھگڑتے رہتے ہیں، میرا خیال بھی نہیں رکھتے۔ کہ لوگ اس طرح کے پیغام پہنچاتے ہیں اماموں تک، مختلف ذرائع سے پہنچا دیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر والے یہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام صاحب کو بھی کسی نے یہ پیغام بھجوایا کہ گھر میں جھگڑتے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں، اچھا سلوک نہیں کرتے، کام کاج بھی ٹھیک نہیں کرتے، آپ نے نہیں یہی سکھایا۔ امام صاحب کو کہا جا رہا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن گھر میں جھگڑتے رہتے ہیں، کام ٹھیک نہیں کرتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ نے یہی سکھایا ان کو۔ اب یہ امام کے لیے ایک قسم کا تانا نہیں ہے، انہیں سمجھاتے کیوں نہیں امام صاحب؟ امام صاحب نے جواب بھجوایا کہ محترمہ وہ میرے پیچھے نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن بعد میں ہاتھ میں لا کے چلے جاتے ہیں۔ جمعے کے بیان میں جب میں دوسروں کو واضح نصیحت کرتا ہوں تو وہ بھی عوام بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، میں انہیں انفرادی طور پر بھی سمجھاؤں گا مگر ان کی اخلاقی کمزوریوں کا ذمہ دار صرف مجھے قرار دینا زیادتی ہے، کیونکہ غور کیا جائے کہ وہ 24 گھنٹے میں مسجد میں کتنا وقت گزارتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، 5 نمازوں کا حساب لگائیں، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے مسجد میں ٹھہرتے ہیں، اور ان 2 گھنٹوں میں
میری ان سے تقریباً 15 منٹ ملاقات ہوتی ہے، جبکہ وہ 22 گھنٹے گھر میں آپ کے پاس گزارتے ہیں۔ جب آپ انہیں 22 گھنٹوں میں نہیں سدھار سکی تو میں 15 منٹ میں ان کو کیسے سدھار دوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البغی، یعنی مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور بد کلام نہیں ہوتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی یہ عیوب سچے مسلمان میں نہیں ہوتے۔ اپنے عیب نہ دیکھنا، دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنا، ہر ایک کو لعن طعن کرنا اسلامی شان کے خلاف۔ صحابہ کرام عمدہ لباس سے تن فرماتے تو وہ کم قیمت کا لباس پہننے والوں کو طعنہ نہیں دیتے تھے، نہ ہی کم قیمت کا لباس پہننے والے عمدہ لباس پہننے والوں پر طعنہ زنی کیا کرتے تھے کہ اس صحابی نے اتنا مہنگا لباس پہنا ہوا ہے، اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو اس بات پہ طعنہ نہیں دیتے تھے۔ اور جو مہنگے لباس والے ہیں وہ کسی غریب کو، کمزور کو، ماڑے لباس والے کو طعنہ نہیں دیتے تھے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنے دیتے تھے۔ ولید بن مغیرہ سخت کافر تھا اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں، رکاوٹیں ڈالنے میں پیش رہتا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا، مجنون۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے اس کے 10 عیب ظاہر فرما دی، اور واقعی وہ عیب اس میں تھے، اور اس میں ایک عیب تھا کہ یہ طعنہ دینے والا۔ جو اللہ پاک نے اس کے 10 عیب بیان فرمائے قرآن میں، ایک عیب ان میں سے تھا یہ طعنہ دینے، بہت طعنہ دینے والا۔ بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا مرحوم عبد الرحیم بن دوست محمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دادا جان ایک بازار میں مزدوری کرتے تھے۔ ایک دفعہ اجرت لینے کے لیے اس شخص کے پاس گئے جس کے یہاں مزدوری کرتے تھے۔ اس کے لڑکے نے کہا کہ ابھی گزشتہ ہفتے تو خرچی لے کر گئے، آج پھر چلے آئے، اتنی عبادت اور ریاضت تو کرتے ہیں، اسی سے خوب ڈھیر سارا روپیہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ دادا جان نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، فوراً گھر واپس لوٹ آئے اور دیر تک یہ فرماتے رہے کیسے لوگ ہیں یہ مسلمان کہے جائیں گے، اللہ کا نام لینے اور بندگی کرنے پر طعنہ دیتے ہیں، بھلا ان لوگوں کو کیا احساس ہوتا؟ البتہ حضرت اس جملے پر نہایت دکھی رہے اور آپ نے اس شخص کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ اللہ کسی کی سرکشی پسند نہیں فرماتا، میرے زمانے تک وہ لوگ زندہ رہے، سارے اکڑ پھونک ختم ہو گئی، ان میں ایک صاحب تو اس طرح مرے کہ مرتے دم تک انہیں کوئی ایک چمچہ پانی دینے والا نہ تھا، حالانکہ 3-4 جو جوان ان کے بچے موجود تھے۔ اس طرح کے لوگ ان کی دنیا ہی میں عبرت کا نشان بن جاتے، جو دوسروں کو طعنے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تکبر غرور والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو آفت کی مشقتوں سے اور بدبختی کے پہنچنے سے اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کے طعنوں سے، یعنی مولا مجھے ایسی دینی اور دنیاوی مصیبتوں میں نہ پھنسا جن سے میرے دشمن خوش ہوں اور مجھ پر طعنے کریں، آوازیں کسیں، اس سے بھی تیری پناہ۔ یہ دعا بہت جامع ہے، یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ مجھے لوگوں کے طعنوں سے بچا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر کوئی شخص تمہیں تمہارے کسی عیب کا طعنہ دے تو تم اسے اس کے عیب کا طعنہ نہ دینا، کیونکہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا اور طعنہ دینے والے پر وبال ہوگا۔ اگر ہم بھی اسے جواب دے دیں کوئی ہمیں طعنہ دے گا، آگے سے ہم بھی اسے طعنہ دے دیں، صاحب برابر ہو گیا، تو آگے سے اس کو طعنہ نہ دیں، جواب نہ دیں۔ طعنے دینے میں مسلمان کی سخت دل آزاری ہے، بلا وجہ شرعی تکلیف دینا مسلمان کو جائز نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو ہماری سانسیں کسی بھی وقت کسی لمحے رک سکتی ہیں، لہذا شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ توبہ کر لینا چاہیے۔ جن جن کو طعنے دے کر ستایا ہے زندگی میں سوچ لینا چاہیے آج دن تک میں نے کس کس کو طعنے دی ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، تو ان سے ہو سکے تو معافی مانگ لیں، اللہ پاک سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ یہ والا کام نہ کریں، طعنے دینے والا بالکل یہ زندگی سے نکال دینا چاہیے، ورنہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ جو طعنے دینے والا ہو، لوگوں کو پوائنٹ مارنے والا ہو، اس طرح کی فکریں کسنے والا ہو، جو چند ایک مثالیں ہم نے سنی ہیں، لوگ ایسے بندے سے دور ہو جاتے ہیں،
دل سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. چاہے کوئی ایک ہی جملہ کو بول دے نا زندگی میں ہمیں ایسا، تو دل میں اس کے بارے میں غصہ اور نفرت بیٹھ جاتی ہے. محبت نہیں بڑھتی، نفرتیں بڑھتی ہیں ان چیزوں سے. اس لیے ہمیں تانے نہیں دینے چاہیے. کئی چیزوں کو پڑھ کر معمولی سمجھتے ہیں، جیسے مثال دی گئی کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. اب بے روزگار بچے ہیں، بے روزگاری عام ہے، لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں. اب ان کو تانے اگر ملتے رہیں گے بیچارے کئی خودکشیاں کر لیں گے، تنگ آ کے کچھ بھی نہیں، ان کا دماغ ہی نہیں چلے گا، پریشان ہی رہیں گے. تو اس طرح کے اور بہت سارے جو تانے ہم نے مثالیں سنی ہیں، اس طرح کے تانے نہیں ہونے چاہیے. اب جو لوگ نہیں اس طرح کی باتیں سنتے، اب وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. یہ درس و بیان سننے والے بھی تو کم ہی ہوتے ہیں. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.